الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل سعادت احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہماری سورۃ الانعام مکمل ہو جائے گی۔ آج ہمارا 20واں اور آخری رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، جو خاصا طویل ہے، 11 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے حافظ رضا احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا، سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ، يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ آج کی جو آیات مبارکہ ہیں یہ سورۃ الانعام کا بالکل اختتامی خطبہ ہیں، اور مشرکین مکہ کو دو ٹوک فیصلہ سنا دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ تم عرب ہو اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے اتمام حجت کیا اور ان کو آسمانی احکامات واضح طور پر دیے، جبکہ وہ اپنے جملہ دینی معاملات میں ڈی ٹریک ہو چکے تھے۔ تو تورات نے اور ان آسمانی کتابوں نے جو ان کے لیے رحمت تھیں ہر چیز واضح کر دی۔
اب اے مشرکین مکہ تمہارے اوپر جو کتاب آ چکی ہے میرے حبیب کریم کی وساطت سے، آخری آسمانی کتاب آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اب تمہارے اوپر بھی اتمام حجت کر دیا گیا ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی حیل و حجت اور بہانہ رہا ہے، نہ تمہارے لیے کوئی کسر رہ گئی ہے کہ تم قیامت والے دن کوئی عذر پیش کر سکو۔ تو بڑے دو ٹوک الفاظ میں، واضح الفاظ میں اہل کتاب اور مشرکین مکہ کے ساتھ بات کر دی گئی۔ بڑا آسان سا رکوع ہے، تھوڑا طویل ہے، جہاں کوئی بات آئے گی وہ انشاءاللہ بٹوین دا لائن شیئر کر دی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ کتاب ہے ہم نے نازل فرمایا ہے جسے، مبارکن یہ برکت والی ہے، فاتبعوہ پس تم اس کی پیروی کرو، واتقوا اور ڈرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب اس کتاب کی جو برکت ہے اور اس کا جو نزول ہے اور اس کی جو اتباع ہے، اس کے بارے میں آخری باتیں مشرکین مکہ کو اور عربوں کو سنا دی گئیں۔ اور پھر ان کے پاس جو اعتراض ہو سکتے تھے ممکنہ، وہ دو طرح کے ہو سکتے تھے کہ اگر یہ کتاب نہ آتی تو یہ شاید عذر پیش کرتے کہ کتاب تو سابقہ دو گروہوں پر اتری تھی جو بنی اسرائیل کے تھے، یہودی اور عیسائی، کاش کہ کوئی کتاب ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کے اوپر عمل کرتے۔ انہیں کہا جا رہا ہے تمہارا یہ عذر جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، اب کتاب آ گئی ہے تو اس کتاب کی پیروی کرو، یہ عذر تمہارا نہ اس دنیا میں کام آئے گا اور نہ آخرت میں کام آئے گا۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ انما انزل بے شک نازل کی گئی تھی کتاب علی طائفتین دو گروہوں پر، یعنی یہود و نصارہ پر، من قبلنا ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور بے شک ہم تو تھے ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر۔ تو تمہارا یہ عذر بھی اب نہیں رہا، تمہارے اوپر خود کتاب آ چکی ہے جیسے پہلے دو گروہوں کے اوپر آئی تھی، یہود و نصارہ کے اوپر۔ یا تمہارا ممکنہ یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ کاش وہ کتاب ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم بڑے ہدایت یافتہ ہو جاتے، ان سے بھی زیادہ جو اللہ کے نافرمان تھے یہود و نصارہ۔ انہیں کہا جا رہا ہے اب آ گئی ہے یہ ہدایت اور رحمت، اس کے باوجود بھی اگر تم اس کتاب کی تعلیمات کو ٹھکراؤ گے اور نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ٹھکراؤ گے، آپ کا کلمہ نہیں پڑھو گے، تو پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ او تقولو یا کہنے لگو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر واقعی نازل ہوتی ہم پر کتاب، لکننا لام تاکید کے لیے ہے اور یہ بار بار آ رہا ہے، تو یقیناً ہم ہوتے اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، منہم ان سے۔ تو اگر ہمارے اوپر یہ نازل ہوتی اس طرح کی کتاب تو ہم بڑے ہدایت یافتہ ہوتے، زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، یعنی یہود و نصارہ اپنی کتابوں سے اتنا اکتساب نہیں کر سکے تھے، کاش ہمارے اوپر نازل ہوتی۔ یہ تم کبھی اعتراض کرو مشرکین مکہ تو تمہارے پاس اس اعتراض کی بھی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ فقد جاءکم یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس، بینۃ من ربکم ایک واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ جو بینہ ہے یہ معجزہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، نبی مہربان کی رسالت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو بڑی واضح سے دلیل اب تمہارے پاس آ چکی ہے۔ وہدن اور یہ ہدایت بھی ہے، ورحمہ اور اس کے اندر رحمت بھی ہے، قیامت تک کے آنے والے ہر طرح کے انسان کے لیے جو کسی بھی خطہ زمین میں بستا ہے، اس کے پورے مسائل کے پورے حل کے لیے یہ کتاب تمہیں دے دی گئی ہے۔ فمن ازلم تو کون ہے بڑا ظالم، ممن اس سے، کذبا جس نے جھٹلایا، بے آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، وصدف عنہا اور منہ موڑا ان سے۔ تو تم ظالم نہ بنو، تم جھوٹے نہ بنو، بلکہ کتاب آ گئی ہے، نبی مہربان تشریف لا چکے ہیں، اب ان کا کلمہ پڑھو اور جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اپنے نام کر لو۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، اور ساتھ ہی پھر قیامت کی دھمکی بھی انہیں دی گئی کہ آخرت آئے گی، تمہیں ایک برا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ جو منہ موڑا کرتے تھے۔ سنجزی ان قریب ہم دیں گے، الذین ان لوگوں کو، یصدفون جو منہ موڑتے ہیں، عن آیاتنا ہماری آیات سے، کیا دیں گے؟ سوء العذاب، ہم ایک برا عذاب جو ہے اس کی سزا ان کو دیں گے۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یصدفون،
کہ وہ منہ موڑا کرتے تھے۔ تو دنیا میں بھی ذلت سے بچنا چاہتے ہو اور اگر آخرت کی رسوائی سے بھی بچنا چاہتے ہو تو پھر اس کتاب لا ریب کو مانو اور نبی مہربان کے اوپر ایمان لاؤ۔ اب مشرکین کی ایک اور جو ہٹ دھرمی ہے، قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ محبوب یہ شاید ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کا موقف ہے کہ یہ اس خاندان میں اور اس طرح کی نبوت ہمیں قابل قبول نہیں ہے، ہمارے اوپر تو کوئی بڑا فرشتہ آنا چاہیے تھا، خود ہمارے پاس آتا، یا اللہ تعالیٰ خود آتا کسی بڑی واضح نشانی کے ساتھ، یا اللہ کی کوئی نشانی آتی تو پھر ہم ایمان لے آتے۔ لیکن ہم ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ جب پوری ہو جائے گی کہ فرشتہ آ جائے گا یا اللہ تعالیٰ آ جائے گا یا اللہ کا عذاب آ جائے گا یا اللہ کی کوئی نشانیاں آ جائیں گی، اس وقت پھر کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ آنے کو تو وہ اب بھی آ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن تمہیں اپنی عقل سے اور اپنے شعور سے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ گویا کہ بٹوین دا لائن یہ نبی پاک علیہ السلام کو ایک تسلی بھی ہے کہ محبوب آپ نے اتمام حجت کر دیا، اب آپ حوصلہ رکھیں۔ حل ینظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، یا اگر آپ ترجمہ لفظ یہ کریں گے یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں الا مگر اس بات کا صرف کہ ان تأتیہم، کہ ان کے پاس آئیں الملائکۃ فرشتے، او یاتی ربو کا، یا آ جائے آپ کا رب، او یاتی بعض آیات ربک، یا آئے کوئی نشانی آپ کے رب کی طرف سے، تو یہ ایمان لائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاتیہ، یاتیہ اور یاتیہ جو ہے وہ منصوب ہے، مرفوع نہیں ہے، حالانکہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، تو یہ ان کی وجہ سے ہے، ان ناصبہ ہے، مصدریہ ہے، اس نے ان کو جو ہے وہ نصب دے دیا ہے تینوں کو۔ الملائکہ تو فاعل ہے، تاتیہ کا اور یاتیہ کا فاعل ربو کا ہے، اور ادھر بعض آیات ربے کا مضاف مضاف الیہ بن کر ان کا جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے۔ تو یہ چیزیں آ جائیں گی۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئے گی کوئی نشانی آپ کے رب کی، تو محبوب ان کو یہ بتلا دیں کہ لا ینفع نفسا ایمانہا، نہ نفع دے گا کسی کو اس کا ایمان لانا۔ ایمان لانا نفع اب تمہیں دے گا کہ اب تم میرے نبی کی بات پر اور قرآن کی صداقت پر لبیک کہو تو تمہارا ایمان تمہیں فائدہ دے گا۔ یہ جو تمہارے اعتراضات ہیں چھوٹے چھوٹے اور جو تمہاری ریکوائرمنٹ ہیں، یہ جب پوری ہوں گی تو پھر تمہارے پاس ایمان لانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور اگر تم ایمان لے بھی آؤ گے تو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لم تکن آمنت من قبل، نہیں تھا جو ایمان لایا اس سے پہلے، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے نہ کمائی تھی اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی۔ کل اے حبیب کریم آپ ان کو فرما دیجئے انتظروا، تم انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم اپنے ایمان کی فکر کرو، اگر تمہیں کسی بڑی نشانی کی جو ہے وہ ضرورت ہے مزید بھی قرآن سے بڑھ کر، جو بڑی واضح معجزہ اور دلیل ہو اور میرے نبی کی شخصیت سے اور آپ کی نبوت سے بڑھ کر کوئی چیز ہو، تو انتظار کرو پھر اس وقت کا کہ جو آنے والا ہے اور یقیناً آئے گا، جس وقت تمہارا ایمان تمہیں فائدہ کوئی نہیں دے گا۔ ان الذین فرقوا دینہم سے نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ محبوب آپ ان تک یہ بات رکھیں کہ اس سے پہلے جو گروہ تھے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، دونوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل تھے، دو بیٹے۔ اسماعیل سے ملت اسماعیلی، اور جو حضرت اسحاق ہیں ان سے حضرت یعقوب جن کا لقب بنی اسرائیل ہے، اور ان سے پھر حضرت عیسیٰ تک جتنے لوگ اور انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل ہیں۔ تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یہ دونوں گروہ جو آج تک اس قرآن کے نزول تک آئے تھے، تو انہوں نے اپنے اپنے دین کے اندر کچھ نہ کچھ ایجادات کر لی تھیں، نئی نئی باتیں۔ اہل کتاب کی بہت ساری باتیں قرآن نے واضح کر دیں، یہود و نصارہ کی سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، مائدہ میں جو پیچھے مضامین آ چکے ہیں، اور اس صورت کے اندر جو خاص طور پر نقطہ نظر تھا وہ بنی اسماعیل کا اپنے مذہب ابراہیمی کے اندر جو شرک کا پہلو تھا اس کا در آنا، یہ ان کا بہت بڑا ایک بلنڈر تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا اور آپ کی وساطت سے پھر آگے امت تک یہ بات پہنچائی گئی کہ وہ دونوں گروہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے جو آپ سے پہلے ہیں، بنی اسماعیل بھی اور بنی اسرائیل بھی، وہ فرقوں میں بٹ گئے اور گروہ گروہ بن گئے۔ اے حبیب کریم اب آپ کے آنے سے وہ ساری چیزیں ختم کر کے
آخری اور فائنل اور حتمی بات اس امت کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ اہل کتاب کے لیے بھی آپ کے لیے ہدایت ہے آپ کے پاس، اور جو مشرکین ہیں اور عرب ہیں بنی اسماعیل سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے بھی غلط باتیں رائج کر کے خود کو ابراہیم کی طرف اور اپنے دین کو ابراہیم کی طرف منسوب کر دیا ہے، تو ان کی یہ غلط باتیں ہیں۔ اب میرے حبیب کے آنے سے نئی باتیں آ گئی ہیں، اصلاحی باتیں، ان کو اب تم دیکھو تاکہ یہ دین جو ہے یہ متفقہ دین بن سکے اور ابراہیمی دین بن سکے۔ ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ ڈالا، دینہم اپنے دین میں، وکانو اور ہو گئے، شیعا گروہ گروہ، لستا اے حبیب کریم آپ نہیں ہیں، منہم ان سے، فی شیئن کوئی تعلق آپ کا ان سے نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ آپ ابراہیمی ہیں، ابراہیم کی نسل سے ہیں علیہ السلام، تو آپ کا جسمانی اور یہ روحانی تعلق ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ تو ہے، آپ کے دین کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ یہ وہی دین ہے جو ابراہیمی دین ہے جو آپ جس کی اشاعت کر رہے ہیں۔ اور جو بنی اسماعیل اور اسرائیل کے پاس ہے، انہوں نے اپنے دین کے اندر جو امینڈمنٹس کر دی ہیں ماں باپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، ثم ینبئہم، پھر اللہ تعالیٰ بتلائے گا انہیں، آگاہ فرمائے گا انہیں، بما کانوا یفعلون، ان سارے اعمال سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر قیامت کے دن وہ اپنے اپنے جملہ امور کا حساب دیں گے۔ قیامت صرف ان کے سامنے کوئی ان کے اعمال کی پیشی نہیں ہوگی، بلکہ ان کو سزا بھی بھگتنا پڑے گی جو انہوں نے دین کے اندر امینڈمنٹس کی، خواہ وہ عرب تھے بنی اسماعیل یا وہ بنی اسرائیل تھے یعنی اہل کتاب۔ من جاء، جو کوئی لائے گا، بالحسنہ ایک نیکی، فلہو تو اس کے لیے ہوں گی، عشر امثالہا 10 نیکیاں اس جیسی۔ یہ اللہ تعالیٰ راہ حق پر چلنے والوں کو انعام عطا فرمائے گا۔ ایک نیکی لائیں گے اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ دے گا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی لائے گا برائی، فلا یجزا الا مثلہا، تو نہیں اسے سزا دی جائے گی، اسے سزا نہیں ملے گی، الا مثلہا مگر اس کے برابر ہی، یعنی ایک برائی کر کے لائے گا تو ایک برائی کا ہی اس کو جو ہے وہ سزا ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے اوپر بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور محبوب آپ وہی بات اپنی امت کو بھی کہہ لیں اور کہہ دیں اور مشرکین مکہ کے سامنے بھی رکھ دیں، جو واقعی ابراہیمی بات ہے، کیونکہ یہ خود دونوں گروہ خود کو جناب ابراہیم خلیل اللہ کی طرف جو منسوب کر کے غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، آپ ابھی ان کو ٹھیک ٹھیک فائنل بات بتا دیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ قل اے حبیب آپ فرما دیجئے، اننی بے شک مجھے، ہدانی میرے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، بے شک مجھے ہدایت فرمائی ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ اور یہ کیسا دین ہے؟ دینن کے یما، یہ بڑا مستحکم دین ہے، ملت ابراہیم، یہ ملت ابراہیم کی طرف جو اللہ نے مجھے مستحکم دین کی طرف رہنمائی کی ہے، یہ حقیقتاً وہ رہنمائی ہے کہ جس کے تم دعوے دار نہیں ہو، تمہاری باتیں اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ابراہیمی باتیں نہیں۔ وہ ابراہیم کون تھے؟ حنیفہ، جو بڑے یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ تو اہل کتاب کے دونوں گروہ، یہود و نصارہ بھی جن کا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے، اور مشرکین عرب اور مشرکین مکہ اور کفار مکہ کہ جن کا تعلق نسبی طور پر حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے، تو ان دونوں نے جو شرک کی آمیزش کر لی دین کے اندر اور اس کو ابراہیمی دین کہا، اس سورہ انعام کے اس آخری رکوع کی ان آیات میں 2 ٹوک اعلان کر دیا گیا۔ یہ ساری باتیں ان کی اپنی ہیں، بات حق صرف وہ ہے جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر شرک در آیا ہے جو حقیقتاً ابراہیم خلیل اللہ کا عمل اور فکر نہیں تھی۔ قل اے حبیب کریم آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور یہی ابراہیمی دعویٰ تھا کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہو، اس اللہ کا نہیں کوئی شریک ہے، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں ہوں سب سے پہلا فرما بردار۔ اس ابراہیمی دعوے کے اوپر اگر آج بھی کوئی قائم ہے تو اللہ فرما رہا ہے وہ میرا حبیب کریم ہے، باقی باتیں تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہیں۔
تو اے حبیب کریم آپ ان کو یہ بتلا دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں جس طرح تم نے اپنے رب بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، تو یہ بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ میں نے قیامت والے دن اللہ کو اپنے فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے جواب دینا ہے کہ کیا میں نے وہ رسالت کا سارا فریضہ ادا کر دیا اور لوگوں تک حق کا کلمہ پہنچا دیا، تو میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اسی کو ہی اللہ مانوں گا جو حقیقتاً پوری کائنات کا مالک ہے۔ تمہاری طرح یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرح یا مشرکین مکہ کی طرح میں الگ الگ خدا نہیں بنا سکتا۔ کل اے حبیب کریم آپ فرما دیجئے اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا ابغی میں تلاش کروں ربا کوئی اور رب، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا، تو میں تو اسی کو ہی رب مانوں گا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتا ہے کوئی نفس مگر اسی پر ہے اس کی ذمہ داری بھی۔ تو تم نے جو ذمہ داریاں قیامت والے دن ایک خیالی سی بنائی ہوئی ہیں کہ ہمارا بوجھ فلاں اٹھا لے گا، ہمارا بوجھ فلاں اٹھا لے گا، یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی اپنا دعویٰ کرتے ہیں، مشرکین کے اپنے اپنے عقائد ہیں، تو انہیں واضح طور پر سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا پرسان حال وہاں پر نہیں ہوگا، تمہارے جو اپنے بنائے ہوئے یہ خیالات ہیں یہ ان کی کوئی گنجائش نہ اس دنیا میں ہے اور نہ قیامت والے دن ہوگی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وِزْرَ اُخْرَى، کسی دوسرے کا بوجھ۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر اپنے ہی رب کی طرف واپس جانا ہے تمہیں، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان باتوں کے متعلق اور ان باتوں کی حقیقت اللہ تمہیں بتا دے گا کہ جن کے بارے میں تم اختلاف اس دنیا میں کیا کرتے تھے۔ بالکل آخری آیت میں بڑی واضح طور پر سٹیٹمنٹ دے دی گئی اور توحید کا کرکس اور خلاصہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو بلکہ اس امانت کو پوری طرح ادا کرو اور اللہ کے جانشین بنو، اللہ کا کلمہ دنیا تک پہنچاؤ۔ اس نے تم سے پہلے جو تھے ان کے ساتھ بعد تمہیں ریپلیسمنٹ دی، تو ان کا بھی حال اللہ کے سامنے ہے اور پوچھ گچھ ہوگی، اور تمہارا جو معاملہ ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تم سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور یہ جو تمہیں فضل اور شرف دیا گیا ہے اے اہل مکہ، اے عربو، تو وہ قیامت والے دن تم سے پوچھ ہوگی کہ اتنا بڑا رتبہ تمہیں دیا گیا تھا اور اتنی بڑی ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی، تم نے نہیں نبھائی، تو اللہ کے سامنے تمہیں جواب دہ ہونا ہوگا، جس کے لیے ابھی سے تیار ہو جاؤ۔ اور اس تیاری کا مین کانٹینٹ اللہ کو ایک ماننا ہے، نبی مہربان کو ماننا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جَعَلَكُم بنایا تمہیں، خلائف الارض، جانشین بنایا زمین کے اندر، خلیفہ کی جمع ہے خلائف، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ، اور بلند کیا تم میں سے بعض کو، فوق بعض، بعض پر، درجات، درجوں میں، علم میں، فضل میں، جسم میں، عزت میں، مال میں، ہر جگہ پر اللہ نے فضیلت دی۔ لِيَبْلُوَكُمْ، اس کی وجہ یہ نہیں کہ تم بڑے خوبصورت تھے یا تمہارے ساتھ کوئی اور تعلق تھا، لِيَبْلُوَكُمْ، یہ تمہاری آزمائش کے لیے تھا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، فی ما آتاکم، اس معاملے میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری۔ ان ربک سریع العقاب، یہ جو آج تمہیں چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ تم شرک کرتے ہو پھر بھی اللہ کی زمین پہ چلتے ہو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، تو ایک وقت آ جائے گا کہ تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، تو بہتر ہے کہ آج نبی مہربان کے سامنے زانوئے تلمس طے کر لو اور کلمہ طیبہ پڑھ لو۔ ان بے شک ربا کا، آپ کا رب، سریع العقاب، بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ ہے بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔ گویا کہ آج کے رکوع میں سورۃ الانعام کے اندر مشرکین مکہ، مشرکین عرب کے جو شرکیہ عقائد بیان ہوئے تھے ان کی اتمام حجت کر دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ تمہاری نجات اس میں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مان لو، نبی مہربان کو آخری نبی مان لو، اور قرآن مجید کو آخری آسمانی کتاب مان لو۔ اے اہل کتاب، تمہارے اوپر بھی اتمام حجت ہو گئی، اے مشرکین عرب، تمہارے اوپر بھی اتمام حجت ہو گئی، اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو میرے اور آپ کے اوپر بھی اتمام حجت ہو گئی کہ راہ نجات وہ ہے جو اللہ نے اس قرآن میں نبی مہربان کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ سورۃ الانعام مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ان دروس کو پائے تکمیل تک بخیر و خوبی پہنچائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین تیرے فضل اور تیری توفیق سے قرآن مجید کی ایک اور سورہ مبارکہ سورۃ الانعام کی تکمیل ہوئی۔ اس کے اوپر جتنا بھی ثواب ملنے والا ہے اس کو قبول فرما، اور نبی مہربان علیہ السلام کے توسل سے آپ کی ساری امت کی ارواح کو، ہم اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دوست احباب کی روح کو، اور جو دنیا سے چلے گئے ہمارے ممد و معاون دوست جو اس مشن میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، مالی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، کسی بھی کام اور خدمت کے حوالے سے، اللہ ان تمام کے رشتہ داروں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو اِصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما، ہمیں قرآن کا یہ پروجیکٹ اس کی تکمیل کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، صحت اور ایمان والی زندگیاں ہم سب کو نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نیک فرما، اور جتنی رکاوٹیں ہیں اس کام کو آگے بڑھانے میں اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما، کشادگیاں پیدا فرما، اور اپنا فضل، کرم اور برکت شامل حال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔